اپنے ٹاپک کی جانب. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ میں نے جو ڈسکس کیا, ناظرین سے بات کی کہ پیرنٹنگ کے مسائل, آج ہم مجھے لگتا ہے اس سے بہترین ٹاپک جو ہے وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا, کیونکہ پیرنٹنگ کے جہاں تک مسائل ہے, آج ہم سنگل مدرس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, سنگل پیرنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو بھی اپنے بچوں کو اکیلے پال رہے ہیں, ان کی نشو نما کر رہے ہیں, ان کو کس طرح سے اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں جو ہے جس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میرے دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور تھینک یو ویری مچ میٹرو نیوز اور کہکشاں آپ کا کہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس جو ہیں آپ لوگ بہت امپورٹنٹلی اس کو لے کے چلتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے پیرنٹنگ, جو اس ڈیکیڈ میں مطلب اس 1.5 ڈیکیڈ میں مطلب 15 سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پیرنٹنگ چینج ہو گئی ہے. پہلے ایک زمانے میں پیرنٹنگ میں لوگ بچے فیملی بڑا اتفاق اور ایک چیز پورا ایک فیملی لے کے چلتے تھے. اب وہ چینج ہو کے پوری کمپلیٹلی ایک انٹائر ورلڈ الگ ہو گیا کہ سیپریٹ فیملیز, سیپریٹ پیرنٹس, سیپریٹ ہر چیز سیپریٹ ہے. تو ایک یہ بڑا ڈیزاسٹر بھی کہہ سکتے ہیں. دنیا میں تو چلے فیملی کا رواج نہیں ہے, ہمیشہ الگ ہوتا. ہمارے ملک میں تو ایک پہلے ایک بڑا بانڈنگ کا رواج ہوتا تھا جس میں آپ کے دادا دادی کے ساتھ آپ مطلب بھائیوں کے ساتھ یہ سب رہتے تھے. تو ایک پورا ایک عوام جو ہے وہ مطلب اس کو ایک لے کے چلتی تھی کہ ہاں یار سارے گھروں میں ایک ہی رواج تھا, ایک ہی گھر میں رہتے تھے, ایک سینٹر آف پوائنٹ آف ٹی وی ہوتا تھا, ایک ہی باہر ایک بڑا سا کھلا صحن ہوتا تھا جس میں بچے کھیلا کرتے تھے سارے. صبح کے وقت وہی جگہ پہ سب عورتیں جو گھر کی ہوتی تھیں وہ مسالے کوٹتی تھیں. جی مجھے لگتا ہے کہ دیٹ واز گڈ پلیزنٹ وائبس. مطلب نو ڈاؤٹ آپ کہتے ہیں نا پرانا زمانہ ہمیشہ یاد آتا ہے, تو پرانا زمانہ ہم تو اس زمانے میں شاید نہیں تھے, بٹ اس زمانے کو یاد کر کے انسان فوکس رہتا ہے کہ ہاں یار اب وہ دیکھ کے بڑا خوف آتا ہے کہ آگے ہماری نسل میں کیا ہوگا, کیونکہ ہر آدمی چینج ہو رہا ہے. آپ نے فیسلٹیز بڑھاتے گئے ہیں, چیزیں آپ کی ڈیمانڈز بڑھتی گئی ہیں. ہم اپنی لائف سٹائل کو پیسہ کمانے کے لیے زیادہ بزی کر لیا اور فیملی کو جو ٹائم دینا ہے وہ ہم نے کم کر دیا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں تو فیملی میں سپریشنز ہو گئے ہیں, کمپیریزن کمپٹیشن آف لائف ہو گیا. پہلے کہتے ہیں اگر 4 بھائی تھے تو چاروں بھائی ساتھ کام کرتے تھے, ایک بھائی کا نصیب بہت اچھا تھا, چاروں گرو کرتے تھے. جی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاروں بھائی الگ ہو جاتے ہیں, ایک بھائی کا نصیب ہوتا ہے وہ بہت ہی اوپر چلا جاتا ہے, 3 بھائی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, تھوڑا بہت آگے پیچھے. تو ہمیشہ مجھے یہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ لوگ اس طرح رہتے تھے مل کے. تو دس از کالڈ پیرنٹنگ. بیسیکلی پیرنٹنگ وہی ان کے ابا سے آپ کو شروع ہوتی ہے. اب جو پیرنٹنگ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اب تو لوگ مطلب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, شادی ہوئی تو بالکل ڈفرینٹ ہو گئے. کچھ بچے باہر چلے گئے. اب جب باہر گئے تو یقین کرے کہکشاں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو باہر جا کے $100 کی پتہ بھی نہیں بھیجتے. تو ان کا لائف سٹائل چینج ہوتا گیا. یہاں کا لائف سٹائل بالکل وہی رہا جو صدیوں سے رہ رہا تھا, وہی علاقہ, وہی مکان, وہی فرنیچر, وہی چیزیں, وہی علاقہ. تو چیزیں چینج کرنے کے لیے بھی مینٹل لیول کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت کی پیرنٹنگ اور آج کی پیرنٹنگ میں اتنی چینج تو ہوتا ہے. بالکل. تو کیا آج کے پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں گریز کرتے ہیں, یا ہم نے باؤنڈریز کریٹ کر دی ہیں اپنے بچوں کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں؟ کیونکہ پہلے کے جو پیرنٹس ہوا کرتے تھے وہ باقاعدہ جو ہے ایک محفل کا انعقاد کیا جاتا تھا اور بچوں کو شام میں بٹھا کر باقاعدہ اور کچھ اچھی کچھ چیزیں کھلا کر اور ان سے باتیں کیا جاتی تھیں. مطلب میں اگر بات کروں تو ہماری دادیاں, ہماری نانیاں جو ہے کبھی مٹر چھیل رہی ہیں تو مٹر چھیلتے وہ ہم سے مٹر بھی چھلوا رہی ہیں, کام بھی کروا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ہمیں اچھی باتیں سکھا بھی رہی ہیں. تو آج کل ہمیں جو ہے
وہ پہلے والا ماحول دینے کی ضرورت ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس پہ دو باتیں ہیں. اب ایک تو میں ویسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ یہ والی بات جو مٹر چھلنے والی, اس سے ایک تو بینیفٹ یہ تھا کہ آپ کی بچیاں جو ہیں وہ ٹرینڈ ہو جاتی تھی ان کوکنگ, گھر کے کاموں میں, اور پڑھائی بھی کر لیتی تھی. پڑھائی کا آف کورس رواج کم تھا, پڑھائی کا رواج زیادہ ہو گیا ہے. لڑکیاں باہر نکلی ہیں, یونیورسٹیز تک جا رہی ہیں. ہماری فیملیز میں بھی پہلے ایک زمانے میں اتنی پڑھائی نہیں تھی, بٹ اب پڑھ رہی ہیں, لکھ رہی ہیں, یونیورسٹی جا رہی ہے, جاب بھی کر رہی ہیں, ملٹی نیشنل میں کر رہی ہیں. مطلب دے آر گروئنگ. ایک طریقے سے اچھا بھی ہے. مگر جب عورتیں جو میں نے دیکھا ہے, جو جاب اورینٹڈ عورتیں ہوتی ہیں, جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, اور دیکھیں عورت کو اللہ تعالیٰ نے ویسے اگر دیکھا جائے تو بنایا ہے گھر گرہستی اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے. بالکل. لیکن ہم چل گئے ہیں اب تھوڑا سا ویسٹرن طریقے سے. میں نے کہا نا اس کے بھی دو پہلو ہیں. میں کہتا ہوں کہ اٹس اے گڈ سائن, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو عورتوں میں بڑا ڈفرینٹ چیزیں بنائی ہیں. دے کین ہینڈل بوتھ ویز. مرد کو اگر آپ کہنا کہ یار کام بھی کر لو اور گھر کا کام بھی کر لو, وہ کہے گا نہیں میں نہیں کر سکتا. مگر عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہنر دیے ہیں, تو وہ اگر باہر سے کام کر کے بھی آئے گی نا, تو وہ گھر آ کے کھانا بھی بنا لے گی, بچوں کو بھی سنبھال لے گی. بٹ کچھ بہنوں سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے, جو بہت زیادہ پیشنیٹ ہوتی ہیں. اب کچھ میرے پاس بہنیں آتی ہیں میرے پاس میری کلینکس میں, ان کی ٹائم آف جو جابز ہیں صبح 8 بجے سے لے کے رات کے 8 بجے تک, 6 بجے تک, 11 بجے تک, کبھی کبھی دے آر لیٹ. وہ دیکھیں پھر وہ ان کو تو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے. وہ پھر ان کے مرد بھی اریٹیٹ ہوتے ہیں, ان کے سسرال والے بھی اریٹیٹ ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ اریٹیٹ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے بچہ فلی اگنورڈ ہوتا ہے وہ, اور پھر وہ اتنا پیشنیٹ ہوتی ہیں کہ کبھی آپ سمجھا بھی دینا کہ پلیز آپ بہن یو شوڈ ٹیک آف, تو ان کا ایک ایٹیٹیوڈ آتا ہے کہ نہیں, نو, بالکل دے آر اسٹریٹ فارورڈ کہ نو, ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک پہلو بھی ہے. بٹ میں اس پہ کبھی وہ نہیں کروں گا, کیونکہ ہمارے گھر میں ساری عورتیں ہیں, دے آر ورکنگ اور دے آر فل فلیج ورکنگ. بٹ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں نے کہا تھا کہ جاب ٹائمنگ آپ سلیکٹ کرتے ہیں, بالکل, پلس ساتھ میں آپ کا گھر اور آپ کا آفس, اس کا فاصلہ بہت کم ہونا چاہیے. دوسرا آپ کی ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کی ٹائمنگ 8 ہے تو 2 بجے یو شوڈ بی ایٹ ہوم. مطلب اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کام نہ کریں, آپ کام کریں, ڈگریاں لیں, پڑھیں لکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسی سے ہمارے 2 ٹائر کے پہیے ہوتے ہیں, میاں بیوی دونوں مل کے آج کل کام کر سکتے ہیں. دے کین ناٹ ڈو, ایک آدمی سنگل آدمی نہ پیسہ بچا سکتا ہے نہ کام کر سکتا ہے. تو دے ہیو ٹو ڈو ایکولی ورک. لیکن عورت کو تھوڑا سا ٹائمنگ کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ڈاکٹر صاحب, سیکنڈلی جو آپ کی بات ہے نا, اس کے لیے قطع کلامی کے لیے معافی. یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا, آ کے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانے دیکھ رہی ہے مسکراتے. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب بات ادھوری چھوڑ کر گئے تھے, دوسرا پہلو آپ بیان کر رہے تھے, فرمائیے. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیرنٹنگ ہوتی ہے اس میں ایک تو ایج وائز آپ کو رشتہ بنانا ہوتا ہے اپنے اولاد کے ساتھ. کچھ والدین کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اگنورنٹ ہوتے ہیں, میں نے آپ کو ایک بات بتائی. دوسرے ہوتے ہیں بہت اسٹرکٹ. تیسرے ہوتے ہیں پیسہ بہت کما رہے ہیں, بچوں کو بس پیسے دے رہے ہیں, اور اگنورنٹ. ایک اگنورنٹ یہ ہوتا ہے جو پیسہ دے کے اگنورنٹ, اور ایک پیسہ نہ دے کے اگنورنٹ. دونوں صورتیں بہت بری ہیں. ٹھیک ہے. جب ایک بچہ جب پیدا ہوا اس کے 5 سال تک, 2 سال سے 5 سال تک آپ کو اس سے بڑے پیار اور محبت سے اس کا رشتہ بنانا ہے. اس کی ہر بات سنتے ہیں, لیکن ریسپیکٹ سکھاتے ہیں, تمیز سکھاتے ہیں, مینرز سکھاتے ہیں. اس وقت غصہ یا ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا چاہیے, یا مار پٹائی نہیں کرنی چاہیے, جو میں نے گھروں میں دیکھا ہے وہ کرتے ہیں.
نہیں کرنا چاہیے. کچھ اسی ایج میں اتنا پیار کرتے ہیں ایکسکیوز می اتنا پیار کرتے ہیں کہ بچہ اتنا لاڈلا ہو جاتا ہے کہ ہر چیز بگاڑ دیتا ہے. جی ضدی ہو جاتا ہے. ضدی ہو جاتا ہے, اسٹبن ہو جاتا ہے, لیٹ جاتا ہے, بریتھ ہولڈنگ کر لیتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر آتا ہے 5 سال اور 10 سال کی ایج میں, اس میں آپ بچے کو مینج سکھاتے ہیں, اسکول جانا سکھاتے ہیں, رولز آف ہاؤس سکھاتے ہیں, رولز ٹو ٹاک سکھاتے ہیں, رولز آف ریسپیکٹ سکھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اس ایج میں سکھاتے ہیں. اسی میں نماز کا بھی بہت بڑا فیکٹر آتا ہے, قرآن کا بہت بڑا فیکٹر آتا ہے, وہ آپ ان چیزوں پہ راغب کرتے ہیں. یہ جتنا بھی ایج ہے نا 1 سال سے لے کے 10 سال تک, اس میں سب سے زیادہ پیرنٹنگ کی جو مین کام ہے نا وہ ہے آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اگر آپ نو ڈاؤٹ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب خود نماز قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, بچہ خود آپ کے ارد گرد, پہلے 2 سال 1.5 سال کا بھی بچہ ہوگا, وہ آ کے خود سجدہ کر رہا ہوگا. بالکل. آپ گھر میں جس روایت سے چل رہے ہوں گے بچہ اسی روایت سے چلے گا. ایگزیکٹلی. اسی میں ہی کھانا پینا بھی آتا ہے. اگر آپ ساتھ مل کے نہیں کھا رہے ہیں, ٹی وی کی اسکرین دکھا کے کھانا کھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور بچہ بھی کھانے کے راغب نہیں ہوتا. بالکل. دس از آل پیرنٹنگ. پھر آ جاتے ہیں 10 سال کے بعد جو بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے, اس پہ خاص بات, یو ہیو ٹو بی فرینڈ. پھر آپ باپ ماں یا بچے کا ریلیشن نہیں ہے, پھر آپ کا ریلیشن دوستوں والا ریلیشن ہے. بالکل. اس میں اگر آپ نے کہیں بھی آگے پیچھے کیا, بچہ آپ سے دور چلا جائے گا. آپ کو اس کو نزدیک کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو 10 سال کے بعد جس طرح آپ نے پیرنٹنگ سے پالا ہے, اب آپ کو اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. یو ہیو ٹو لسن ٹو ایوری تھنگ. جو آپ کو پسند نہیں ہے ابھی, اب آپ کو اسی ایج پہ چلے جانا ہے. بالکل. ان کے ساتھ ان کی ایج جتنے بچے بن جائیں. اب کئی پیرنٹ میرے پاس آتے ہیں, بھائی آئے, کھانا کھایا, دوستوں میں چلے گئے. آپ نے سنا ہوگا, جی. کچھ آئے, اپنے آفس کا ٹائم کام لے کے پھر بیٹھ گئے. ارے بھائی اب آپ کا ٹائم ہے, اب آپ کا جو پوری جو مشنری ہے نا پوری, وہ ہونی چاہیے آپ کی اولاد. آپ نے پیدا کر لیا نا, ورنہ تو آپ شادی نہ کرتے. پھر شادی کی ہے تو بہت سارے بچے نہ ہوتے. بچے کریں 2 کریں, 2 بچے خوشحال گھرانہ. بالکل. اب بچے 4 ہو گئے, آپ سٹریس میں آ گئے, بچوں کو ٹائم بھی نہیں دے رہے, بیگمات پہ الزامات, اور پھر پڑھائی پہ بھی توجہ نہیں دے رہے, بچوں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں. دس از یہ کہتے ہیں کہ دس از اے ڈیزاسٹر آف پیرنٹنگ. آپ اپنے گھر کا ماحول ہی خراب کر رہے ہیں. پھر وہ جو ماں باپ پھر شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے قریب نہیں ہیں, ہمیں رسپیکٹ نہیں کرتے, ہمیں بات نہیں کرتے. آپ نے اس کی سنی نہیں ہے تو آپ سے بات کیا کرے گا وہ؟ بالکل. بالکل صحیح بات. آپ نے تو اس کی کبھی سنی نہیں ہے, آپ کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا چیز, اس کی کیا چیزیں ہیں, اس کے دوست کون ہیں, اس کے دوستوں کے ریلیشن شپس کیا ہیں, کیا کہاں جا رہا ہے, کدھر کر رہا ہے, اسکول جا رہا ہے تو اسکول میں اس کے کیا دوست ہیں. آپ نے اگر دوست رکھے ہیں, جیسے ہمارے گھر کا ایک رواج بتاؤں, میری 2 بیٹیاں ہیں, تو ہم نے ایک میرے پیرنٹس وہ میری ویری گڈ فرینڈ. اچھا, میرے ابا واز مائی بیسٹ فرینڈ. ماشاءاللہ. اچھا, ہی لسنس ٹو می ایوری تھنگ. پھر سیکنڈلی میری ڈیمانڈ بھی پوری کرتے تھے, جائز والی جو بھی ہوں. پھر سیکنڈلی ایک بات کہی کہ ایک جو پیرنٹنگ کی ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس بچے کی سنی نہیں نا تو باغی ہو جائے گا. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اب اس نے بولا, اگر ایک پیرنٹ کو ایک بچہ فرمائش کرتا ہے مجھے کسی کے گھر پہ رکنے جانا ہے, آپ کے گھر میں چھوٹی جگہ ہو, کچھ بھی ہو, آپ نے اصول یہ بنانا ہے کہ سارے بچے آپ کے گھر میں آ جائیں. ایک مثال دیتا ہوں کہ میری پھپھی کا گھر تھا, ان کے دونوں بیٹے انجینئرز ہیں, 2 بیٹے ہی تھے, اور they had a very small house. Now they are very well set اور ایوری تھنگ, کیونکہ اب انجینئر بن گئے ہیں. تو ایک بات بتا رہا ہوں میں کہ اس وقت میری پھپھی کا اسٹائل بتاؤں کہ ان کے سارے دوست, شاید 2 روم کے فلیٹ میں رہتے تھے, اور
2 रूम के फ्लैट में भी उनके सारे दोस्तों को घर पे बुला लेती थी. ओह, मेरे कजिन्स को इजाज़त नहीं होती थी कि उनके घर पे जाके रहें. ओके. शी वॉज सो मच क्लोज. बट थोड़ा सा इनका अब्बा के साथ थोड़ा सा श्रूट था, थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट थे, हर चीज़ थी. बट वो भी दोस्तों को बड़ा रिस्पेक्ट दे देते थे. वाह. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अब मेरे पेरेंट्स भी यही करते थे कि हमारे जो दोस्त थे सारे हमारे घर पे आते थे. अच्छा. देखिए ये पेरेंटिंग का बहुत बड़ा एक उसूल है. मैंने कहा ना 10 साल के बाद आपको दोस्त बन जाना है. अब आप उनके दोस्तों के साथ बैठें. बिल्कुल, ताकि आपको पता चले किस तरह की गुफ्तगू होती है, किस तरह बात करते हैं क्या दोस्त. बात करते हैं. प्लस साथ में अब देखें, अब की जो जनरेशन है ना, वो एक ज़माने में एक लड़के आते थे तो लड़के आते थे. अब तो लड़कियां भी हैं. अब को एजुकेशन हो गया, सारी चीज़ें. तो हर लड़की या हर लड़के का कोई अफेयर नहीं है या दोस्तियां नहीं है, गहरी दोस्तियां नहीं है, बट दे आर फ्रेंड्स. अब माहौल ऐसा हो गया ना, Change माहौल हो है. गया, जी. अब उस माहौल को आपको भी एक्सेप्ट करना है. अडॉप्ट करना है. yes. अगर आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया तो बच्चा झूठ बोल के कहीं भी चला जाएगा. बिल्कुल. स्पेशली लड़कियों के साथ को तो आपको यही करना है कि अगर लड़कियां आपके घर में हैं, आपकी बेटियां हैं, तो आप उनके फ्रेंड्स को आप घर पे एंटरटेन ज़रूर करें. जब आपने उनको एंटरटेन करना शुरू किया, खुद ब खुद आपकी जो चीज़ें हैं वो मैन एडवाइस, आपके बच्चा जो है वो आपके नज़दीक जाता रहेगा. माशाल्लाह, वेरी गुड. बहुत अच्छी एडवाइस आपने की है डॉक्टर साहब. ये होना चाहिए. और जो सिंगल मदर्स हैं डॉक्टर साहब, वो किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करें, वो किस तरह से, क्योंकि बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं फादर को मिस करता है, या अगर किसी कोई वालिद है जो बच्चे को पाल रहे हैं, उसकी नशोनुमा कर रहे हैं, तो वो अपनी मदर को मिस करता है. तो ये जो मामलात हो जाते हैं ज़िंदगी में, अव्वल तो ऐसा हम दुआ गो है किसी के साथ भी ना हो, लेकिन कोई अगर अपनी लाइफ में ऐसा टफ टाइम देख रहा है तो वो अपने बच्चों को किस तरह से लुक आफ्टर करे, किस तरह से उनकी तरबियत पे बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम दे. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 3 किस्म के इसमें रिश्ते होते हैं. एक तो रिश्ता है कि तलाक हो गई, एक हो गई कि किसी की डेथ हो गई, या किसी का सेपरेशन है. ये 3 रिश्ते ऐसे बनते हैं. सेपरेशन तो ये है कि आगे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो दोबारा रीजनरेट हो जाता है. तलाक अगर हो गई है और बिल्कुल सेपरेटेड है और बिल्कुल ही लड़ाई झगड़े पे हैं, उसमें कई फॉल्ट औरतों के भी हैं, कई फॉल्ट मर्दों के भी हैं. ऐसा नहीं है कि मैं कहता हूँ कि हर तलाक के पीछे सिर्फ आदमियों का ही हाथ है और आदमी ही तलाक देता है या औरतें भी ख़राब होती हैं. ऐसा नहीं है कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं. मैंने तो देखा है कि मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, सिंगल फादर भी आ रहे होते हैं, वो यही कंप्लेन करते हैं कि माँ की एटीट्यूड अच्छा नहीं था या माँ की आदतें अच्छी नहीं थी, या बहुत सारी इश्यूज़, घर के जो इश्यूज़ होते हैं. इसमें एक तो बहुत बड़ा, मैं इस पेरेंटिंग के जवाब पे थोड़ा सा बौखला जाता हूँ, क्योंकि वो एक सेंसेशनल मसला है. मतलब सेंसिटिविटी इसमें बढ़ जाती है. उसमें आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल होता है. बिल्कुल. क्योंकि हम जब भी टॉपिक की बात करते हैं ना, पेरेंटिंग, पेरेंट्स मीन्स माँ और बाप. एग्जैक्टली. जब आप अकेले होते हैं तो पेरेंटिंग नहीं हुई, पेरेंट्स नहीं हुए, बाप हुआ या माँ हुई. बिल्कुल. तो इस पे एक अफसोसगी बात होती है जब माँ अकेले पाल रही होती है. तो हमारे माशरे में थोड़ा सा ये इशू है. मगर आप वेस्टर्न में अगर देखें तो वेस्टर्न में तो पालती माएँ. वहाँ पे तो आपका जो नाम इन द स्कूल है वो होता ही माँ से है, बाप से नहीं होता. ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहा हूँ आपको मैं. और फिर जब वो सिंगल मदर होती हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो उस पेरेंटिंग का उसको मदर को इतना वो बच्चे को और उस मदर को वो फैसिलिटेट करवा रहे होते हैं हर जगह पे. ठीक है. स्कूल्स में भी, इनके ओवर टाइम में भी, उस पे की डोनेशंस में भी, फंडिंग में भी. यहाँ पे देखें ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है. यहाँ पे एक तो जब एक माँ हो जाती है तो उसको पालना बहुत मुश्किल हो जाता है. बहुत मुश्किल काम. क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो पैसा है. उसके बगैर आप नहीं पाल सकते.
اور اس میں پھر اسکول کی فیس، اسکول کی پھر فیس، گھر اسکول کی گھر میں فیس رہنا. سے ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کریں گے. یہاں پر اسکول ٹائم کی ہو فیس گیا سے ہے کنٹینیو کریں گے. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب اسکول کی فیس پہ بات ادھوری چھوڑ کر گئے تھے. تو ایک پرابلم تو یہ ہوتا ہے کہ ماں جو سنگل ماں ہوتی ہے اس کو پہ اسکول کی فیس بھرنا، گھر کا خرچ چلانا. اب دیکھیں ایجوکیشن لیول تو اتنی ہوتی نہیں ہے. جو میں نے کہا کہ آج کل کی لڑکیاں بہت اچھا پڑھ رہی ہیں، دے آر ایجوکیشن اچھا ہے. ایجوکیشن لیول ہوتی ہے تو خدا نہ خواستہ شوہر کی انتقال ہو جائے یا شوہر ڈائیورس دیتے یا سپریشن ہو جائے، وہ اپنی اسٹیبلٹی پہ کھڑی ہوتی ہیں ود اے ڈگری. تو میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کو کام نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کو بھرپور انداز میں کام کرنا چاہیے، بٹ ٹائمنگ آف لیولز بہت امپورٹنٹ ہے. میں ہمیشہ کمپنیز کو بھی یہ کہتا ہوں کہ 8 گھنٹے سے زیادہ آپ عورتوں کو کام نہیں کرا سکتے. ان کی میکسیمم جاب، منیمم جاب 6 آورز ٹو 8 آورز ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ صبح 8 بجے جاتی ہے تو 2 بجے شی شوڈ ٹیک آف، کہ وہ 2 بجے تک تو چلے ٹھیک ہے، آگے پیچھے کوئی نہ کوئی بچہ سنبھال سکتا ہے. بٹ 2 بجے سے لے کے نیکسٹ ڈے تک بچہ اس انٹالریبل کہ میں کہوں کہ بچے کو آپ کسی کے حوالے کر رہے ہیں. کوئی دادی سنبھال رہی ہے، نانی سنبھال رہی ہے، پھوپھی سنبھال رہی ہے، خالہ سنبھال رہی ہے. دیکھیں اولاد آپ کے پیٹ سے جنم لے کے پیدا ہوئی ہے، باہر سے پیدا نہیں ہوئی ہے، آپ اوپر سے لے کے نہیں آئے، آپ کے اندر سے پیدا ہوئی. تو آپ نے ایک اپنائیت تو کے طور پہ بھی اپنا پیشن کو تھوڑا سا کمپرومائز کر کے اسٹل آپ کو بچے کو دیکھنا ضروری ہے. جب بچہ نہیں دیکھتے تو آف کورس وہ بچہ ہمیشہ نگلیکٹڈ رہتا ہے. جب نگلیکٹڈ رہتا ہے تو نگلیکٹڈ آپ گھر پہ اگر کسی کو رکھیں گے تو گھر پہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بہت ٹائم دے دے گا، وہ بھی اپنی جان چھڑائے گا. بالکل، کیونکہ وہ ان کی اولاد تو ہے. ہم سکھا رہے ہیں پیرنٹس کو، یہ جو بھی تعلیم دے رہا ہوں یا آپ جو ٹاپک پہ ڈسکس کر رہی ہیں وہ صرف پیرنٹس کی بات کر رہی ہیں. آپ دادا دادی، نانا نانی یا پھوپھیاں، مامیاں یا خالاؤں کو نہیں دے رہی ہیں تعلیم، اور ان کے پیٹ سے وہ بچہ نہیں پیدا ہوا، ان کا جینز نہیں ہے، ان کی بلڈ ریلیشن ہے بٹ اندر سے پیدا نہیں ہوا، وہ احساس نہیں ہو سکتا. تو وہ اسکرین دے دیتے ہیں. پھر وہ اسکرین کی وجہ سے جو مسائل جو ہم نے پرانے وقتوں میں ٹاپک پہ ڈسکس کیے ہیں، وہ بہت سارے مسائل وہ اور پیدا ہو جاتے ہیں بچوں کے اندر. اب وہ لینگویج بیریئر، اسپیچ لینگویج، پھر ہائپر ایکٹیویٹی، پھر وہ جو اپنی مرضی سے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں وہ مرضی سے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، پھر وہ میکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کو سنبھالنا کیسا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہماری مطلب ہم لوگ اس طریقے سے اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں، اس میں میں سبھی کو شامل کروں گی. یہ نہیں کہ کوئی کسی ایک کو کہوں تو دل آزاری ہوتی ہے. ہم کبھی اپنے بچوں سے تھوڑے ہارش ہو جاتے ہیں، ان کے رزلٹ میں مارکس کم آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے اتنا پورے 2-3 مہینے محنت کی اور پورے سال ہم نے تمہاری فیسز بھری ہیں اور تم نے کیا رزلٹ تم لے کر آئے. فلاں بچے کو دیکھا، اس کا رزلٹ کتنا بہترین آیا تھا. یہ جو ہم اپنے بچے کا کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے بچوں سے، کیا اس سے بھی بچوں کی نفسیات پر اثر پڑتا ہے؟ آپ کو کبھی یاد ہے کہ آپ کی 8 میں کیا سبجیکٹ تھے؟ نہیں. 8 کے مارکس؟ نہیں، مجھے بس میتھس کے مارکس یاد ہیں، وہ بھی اپنے میٹرک کے میرے 80 مارکس آئے تھے. حالانکہ میرا میتھس بالکل بھی اچھا نہیں تھا لیکن پھر بھی آ گیا. 80 مارکس آئے تھے جی. اس کے ساتھ جتنے مارکس آئے تھے؟ ہاں وہ مجھے یاد نہیں ہے. یاد نہیں. ایسے ہی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر جب گزارا ہوگا کچھ یاد نہیں ہے. بس یہ یاد ہے، یہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کا سیکنڈ ایئر نکل گیا، بیچلرز نکل گیا. بالکل. آپ کو یہ یاد نہیں کہ بیچلرز آپ نے کیا اس وقت ایگزام میں کیا دیا، کیا یاد آیا، اس وقت سبجیکٹ کیا تھے، وہ یاد نہیں ہے. جو فائنل سبجیکٹ ہوتا ہے نا وہی انسان کی زندگی کا پہلو ہوتا ہے. بالکل. اس کے بھی مارکس یاد نہیں ہوتے بٹ اس کے پیپر یاد ہوتے ہیں کہ وہ فائنل سبجیکٹ ہے. زندگی کا فائنل سبجیکٹ وہی ہے. تو آف کورس مارکس ڈز ناٹ میٹر، ایجوکیشن میٹرز. بالکل. آپ کی کلا میٹرز، اسکلز میٹرز، ٹیلنٹ میٹرز. جو آپ کے ٹیلنٹ آپ کے اندر آ گیا. کئی دفعہ میں اپنی امی سے، میری امی شی از اے گائنیکالوجسٹ اور انہوں نے پڑھایا، مجھے پڑھایا، بچپن سے پڑھایا انہوں نے ہی ہے اور پڑھا. میں آئی واز اے ویری ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ، ناٹ اے جینیس ون. بٹ میڈیکل کالج میں گیا تو آف کورس آپ کو اس محنت کا صلہ ملتا.
تو دین آئی گاٹ اے گڈ گریڈس، اور پھر میں پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا کہ میں جونیئرس کو پڑھاتا تھا یا پڑھانا شروع کر دیا تھا. اس سے میرا ایجوکیشن لیول بڑھ گیا. مگر آج بھی مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے پرسنٹیج یاد ہے، لیکن یہ یاد نہیں ہے مارکس کتنے تھے. ہاں بار بار یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ میرے میتھس میں بہت اچھے مارکس تھے، بایو میں بہت اچھے مارکس تھے، بٹ آف کورس مارکس ڈز ناٹ میٹر. اس وقت جو میرے ساتھ جو میری پیرنٹنگ تھی، دیٹ واز اے گڈ ایجوکیشن. میں کلاس 8 میں جو تھا اس میں میری جب بھی میرے پیرنٹس مجھے پڑھاتے بھی تھے تو مجھے کام بھی سکھاتے تھے. اس زمانے میں میرے ابو کی کلینک تھی، واز اے جنرل فزیشین، اور بہت مشہور جنرل فزیشین ہوا کرتے تھے. تو لیبارٹری کا کام کلاس 8 میں مجھے انہوں نے لیبارٹری کا کام سکھا دیا تھا. 9 میں تو میں پورا لیبارٹری کا کام کرتا تھا. اوہ واو. جب 10-11 کی چھٹیاں ہوئیں تو اس میں پورا ایکسرے کا کام سکھا دیا مجھے انہوں نے. تو آف کورس وہ یہی چیز میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ پیرنٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. مارکس اس وقت بھی کوئی کاؤنٹ نہیں کرتے تھے. بالکل. آف کورس امی کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ A1 ہے، بٹ اسٹل A-B تو لے ہی آتا تھا. کبھی C پہ نہیں آیا لیکن A-B ضرور آ ہی جاتے تھے. بٹ کمپیریزن ایک میرے پیرنٹ کی ایک عادت تھی کہ وہ کمپیئر نہیں کرتے تھے. ان کا ایک فوکس تھا کہ میرے بیٹے کو ڈاؤ جانا ہے، تو مجھے انہوں نے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ریس کے میدان میں، اپنے ہی ریس کے میدان میں، اچھا میری ایک خود کی بھی ایک نیچر ہے کہ مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ تمہارے لیے کون کمپٹیشن لیول پہ کون ہے، میں نے کہا میرے کمپٹیشن میں صرف میں ہی ہوں، اور میں اپنے ہی سے لڑتا پڑتا رہتا ہوں. مجھے ہی اوپر ٹاپ پہ پہنچنا ہوتا ہے، مجھے چیزیں سیکھنی ہوتی، مجھے کرنے کی شوق ہے. تو مجھے یہ ایکسپیرینسز اور ساری چیزیں کرنے کا شوق ہے. پیڈیاٹکس میں اتنا کوئی میڈیا میں نہیں آتا جتنا میں آتا ہوں، تو وہی مجھے ہی شوق ہے. بالکل. تو لوگ کہتے ہیں کہ تم میڈیا میں زیادہ جاتے ہو، پیشنٹ زیادہ. میں نے کہا میں ہر چیز اپنے لیول پہ کرتا ہوں. پیشنٹ بھی اتنے ہی پیشنٹ جب ہوتے ہیں تو میں فون کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. بہت اچھی. تو اسٹل وہ جو اس وقت سے ایک جو ایجوکیشن لیول آتی ہے وہ اسی وقت سے آتی ہے جب پیرنٹس سکھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو اسکل پیرنٹس سکھاتے ہیں، آپ کے جو اسکلز ہیں پھر پڑھاتے بھی آف کورس. لیکن آپ کی جو کچھ ایجوکیشن، مجھے ابھی بھی اس پہ اعتراض ہے کہ جیسے ہسٹری ہے یا جغرافی ہے، اس کو جو آپ رٹواتے ہیں، یا میتھمیٹکس اس رینج تک پہنچاتے جو آپ کی زندگی میں کبھی کام نہیں آتی. میں کہتا ہوں کہ وہ سبجیکٹس کو خارج کر دینا چاہیے. اچھا لوگوں کے دوسرے آپ ملکوں میں جائیں تو آپ کے جو ایجوکیشن ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اسکل وائز. بالکل. اسکل پڑھائی تو ہوتی ہے مگر اسکل جو ہوتی ہے نا اس کو بہت لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اسکولز میں ہمیشہ اسکولز والوں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اسکلڈ پہ کام کرنا شروع کیا نا اور پڑھائی بھی ساتھ میں کی، دیکھیں آگے جا کے بچے کو اسکلڈ سکھائیں اور وہ ایجوکیشن لیول سکھائیں کہ دنیا تک کوپ کر سکیں. خود بخود آپ کا ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ. ہمارے ملک میں ایک پرابلم کیا ہے، ہماری ایجوکیشن بھی کم ہے اور اسکل جو ہے، ایک نا تعلیمی یافتہ بچہ جو ہے وہ آپ نے دیکھیں وہ لوہے کا کام بھی کر رہا ہے، گاڑی کے ڈینٹنگ بینٹنگ بھی کر رہا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ جب بھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اور ایک ایسا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فیضیاب فراہم ہو سکے اور آپ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری وجہ سے اگر آسانی ہو جاتی ہے آپ کی زندگی میں تو بہت بہترین ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ تشریف آنے کا. جی ناظرین، یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے نیوز بریک کا، لیکن آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز، کیونکہ میٹرو ون نیوز لگتا ہے ہر پل کی خبر.